اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بحث فلسفہ مقدماتی کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بعض مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں اور آج ایک انتہائی اہم بحث جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اصالت الوجود، کہ وجود جو ہے وہ اصیل ہے۔ اصالت الوجود اور اعتباریت ماہیت، میں اس کو آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو متعلق جو ہیں وہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو فلسفے کی تعریف کی ہے وہ ہے کہ فلسفہ یعنی ایسا علم کہ جو موجود بما ہوا موجود سے بحث کرے، اور اس کا موضوع جو قرار دیا گیا تھا وہ تھا موجود مطلق یا موجود بما ہوا موجود۔ تو ہم نے وجود کے مفہوم کو سمجھا کہ مفہوم جو ہے وجود کا وہ بدیہی ہے، اور پھر اس بات کو سمجھا کہ مفہوم وجود کا جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے متعدد و مختلف معنی نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ بحث پڑھی ہے۔ ماہیت کے حوالے سے بھی ہماری بحث ہو گئی تھی کہ ماہیت کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ ہے ماہیت یعنی کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو، اس کو ہم ماہیت کہتے ہیں، کہ تفصیل سے چونکہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری جو بحث تھی اب تک مفہومی بحث تھی، ہم معنی سمجھ رہے تھے، مفہوم سمجھ رہے تھے، ٹرم سمجھ رہے تھے، تو ایک مفہومی بحث تھی ہماری۔ لیکن آج سے جو ہماری بحث ہے وہ خارجی بحث ہے، مصداقی بحث ہے، ذہن سے باہر کے جو حقیقتیں ہیں ان سے ہماری اب بحث ہے۔ مفہوم سے ہمارا جو ہے وہ اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک بحث جو یہاں پر موجود ہے فلسفے کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، آیا یہ حقیقت ہیں یا وہم و خیال ہے ہمارا؟ تو ایک گروہ، جیسا کہ میں نے مقدمے کے اندر بیان کیا تھا، ایک گروہ جو ہے وہ سامنے آیا تاریخ فلسفہ کے اندر، اس کو بیان کیا جاتا ہے، جن کو ہم صوفیزم کہتے ہیں یا صوفسطائی کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا وہم و خیال ہے، حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ وہ اپنی حقیقت کے قائل تھے اور نہ ہی وہ اپنے علاوہ کسی حقیقت کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، مختلف چیزیں دیکھتا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہیں خواب سے بیدار ہونے کے بعد، جاگنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حقیقت تھے ہی نہیں۔ تو اس ایک گروہ کا یہی کہنا تھا کہ حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ وہم و خیال ہے۔ لیکن اس دور کے اندر بھی، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا، اسی وجہ سے تاریخ فلسفہ کی طرف مختصر سا اشارہ ہوا تھا، سقراط اور افلاطون جو ہیں وہ انہوں نے اس گروہ کا جو ہے وہ شدت سے مقابلہ کیا، اور اس گروہ کے اندر پھر مختلف اور بھی نظریات سامنے آئے۔ مثلا بعضوں نے جب دیکھا کہ اس قسم کی تو بات کی نہیں جا سکتی ہے، چونکہ یہ تو بالکل حقیقت سے دور بات ہے، تو پھر انہوں نے اپنے دعووں کو بدلا۔ بعضوں نے کہا کہ میں فقط حقیقت ہوں، میرے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ میں بھی حقیقت ہوں، میرے علاوہ بھی حقیقت ہے، لیکن میرے علاوہ جو حقیقت موجود ہے
اس تک رسائی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مختلف گروہ اس طریقے سے بنے، لیکن ایک گروہ جو بنا تھا وہ یہی تھا کہ وہ واقعیت کا اور حقیقت کا انکار کر رہا تھا۔ حقیقت نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے۔ فلسفے کا آغاز تب ہوگا کہ جب اس گروہ کو رد کیا جائے کہ جو حقیقت اور واقعیت کا منکر ہے، تب فلسفے کا آغاز ہوگا۔ چونکہ فلسفے کا آغاز کن چیزوں کی بنیاد پر ہے؟ فلسفہ اس بات کو پہلے ثابت کر چکا ہوتا ہے کہ حقیقت ہے، پھر اس حقیقت کے احکام کو بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ فلسفے کی تعریف کے اندر اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ تعریف فلسفہ یہ ہے کہ فلسفہ موجود بما ہوا موجود کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعیت اور حقیقت کوئی ہے، اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تو اب فلسفے کا آغاز تب ہوگا کہ جب ہم صوفیزم کے اس گروہ کا جو ہے وہ رد کریں کہ حقیقت کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ ابتدا ہی میں یہ بیان کر دیا تھا کہ مفہوم وجود بدیہی ہے۔ بداہت کا دعویٰ کر کے اور اس کے اوپر دلیل دے کر اس بات کو ہم نے ثابت کر دیا کہ سوفسطائیوں کا جو یہ گروہ تھا، جو کہہ رہا تھا کہ واقعیت اور حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ وہم و خیال ہے، تو وہ رد ہو جاتا ہے کہ جب واقعیت اور حقیقت بدیہی چیز ہے تو پھر اس کا انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال دی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ رو کر دودھ طلب کرتا ہے۔ تو اس کا دودھ کو طلب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ جو میری اس بھوک کو مٹا سکتی ہے، اور خود بھوک کا احساس کرنا خود حقیقت ہے۔ بس یہ وجدانی اور بدیہی چیزیں ہیں، اس کے اوپر حتیٰ دلیل بھی اقامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں تک ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ حقیقت ہے، واقعیت ہے۔ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے جو یہ لیپ ٹاپ ہے، میرے سامنے کتابیں جو پڑھی ہیں، میرے ساتھ یہ جو باقی اشیاء موجود ہیں، یہ جو نظر آ رہی ہیں، یہ سب حقیقت ہیں، واقعیت ہیں، وہم و خیال نہیں ہے۔ خوب، جب یہاں تک بات واضح ہو گئی تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، فلسفی تھوڑا سا دقیق ہوتا ہے، اب گہرائی میں جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے فلسفہ انسان کو گہرائی میں جا کر سوچنے کی تربیت کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے۔ انسان کی جو وہ سوچنے کی جستجو ہے اس کو تقویت دیتا ہے۔ عام انسان کو آپ اگر مد نظر رکھیں تو اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے ارد گرد جو اشیاء موجود ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام انسان کا فقط وہ یہ ہے کہ میری زندگی چلے، بس میری مشکلات حل ہوں، مجھے آسائش ملے، میری مشکلات برطرف ہوں، اور اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے جو ہے وہ سروکار نہیں رکھتا ہے۔ لیکن فلسفی جو ہے وہ اشیاء کی گہرائی کے اندر جا کر بحث کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا فلسفی اکتفا نہیں کرتا کہ میرے ارد گرد جو حقیقتیں موجود ہیں میں اس سے فقط اپنا کام چلا کر بس آگے اپنی زندگی کو بڑھاتا رہوں، بلکہ وہ ان کے اندر سوچتا ہے کہ یہ ہیں کیا۔ تو لہٰذا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے ایک حقیقت ہے، یہ اس حقیقت کی جو ہے وہ اصل کیا ہے؟ تو یہاں پر اگر ہم چیز ایک دیکھیں کہ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، مثلا میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، آپ کے سامنے موبائل ہو، کتاب ہو، پانی کا گلاس ہو، جو بھی ہو، آپ جب بھی ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں۔ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں دو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ ایک یہ لیپ ٹاپ ہے،
یہ ہے ہونے کا ایک تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں اس کے ہونے کا تصور آ جائے گا کہ یہ ہے. اور دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ اس کی حقیقت ہے. مثلا یہ لیپ ٹاپ اور اس کا ہونا، یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں. موبائل اور اس کا ہونا، کتاب اور اس کا ہونا، پنکھا اور اس کا ہونا، یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، فوراً دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ مشترک ہے، ہر چیز کے اندر مشترک پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہونا. لیپ ٹاپ اگر ہے تو ہے، موبائل ہے، پنکھا ہے، میز ہے، انسان ہے، درخت ہے. تو اب ہونا مشترک ہے، لیکن یہ ہونا مختلف صورت میں ہے. کبھی یہ ہونا لیپ ٹاپ کی صورت میں ہے، کبھی یہ ہونا موبائل کی شکل میں ہے، کبھی یہ ہونا میز کی شکل میں ہے، کبھی ہونا کتاب کی شکل میں ہے. یہ ہونا جو ہے مختلف ہے. بس ہمارے ذہن میں دو چیزیں آئی ہیں، ایک مشترک چیز اور ایک کیا ہے؟ مختص. مختص چیز کیا کر رہی ہے؟ ایک چیز کو دوسرے سے جدا کر رہی ہے. لیپ ٹاپ میز نہیں ہے، میز پنکھا نہیں ہے، پنکھا کتاب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ جو ایک چیز دوسرے کو جدا کر رہی ہے. لیکن یہ سب چیزیں ایک چیز میں مشترک ہیں. وہ کیا؟ اپنے ہونے میں. ہم موبائل کو بھی کہیں گے کہ یہ وجود رکھتا ہے، ہم پنکھے کو بھی کہیں گے وجود رکھتا ہے، ہم میز کو بھی کہیں گے یہ وجود رکھتا ہے. اور بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود جو ہے وہ مشترک ہے اور ان کی ذات جو ہے وہ الگ الگ ہے. کہ ذات کو ہم نے نام دیا ہے ماہیت کا، یعنی اشیاء ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں ماہیات کے ذریعے. لیپ ٹاپ ایک ماہیت ہے، موبائل ایک ماہیت ہے، پنکھا ایک ماہیت ہے. ماہیات کے ذریعے جو ہیں وہ یہ آپس میں جدا ہوتے ہیں، لیکن آپس میں یہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کہلاتے ہیں. کس چیز میں؟ وجود میں، ہونے میں. بس جب بھی آپ ایک چیز کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں دو کنسپٹ بنیں گے، ایک ہونا، ایک اس شے کی ذات. یعنی ابھی وہ ماہیت یہی ایک مختص، ایک آپ نے بتایا مشترک اور ایک مختص، یعنی مختص مراد ماہیت ہے. ماہیت ہے. بس آپ جو بھی چیز دیکھیں گے آپ کے ذہن میں دو کنسپٹ بنیں گے، ایک وجود کا کنسپٹ بنے گا، ایک ماہیت کا. وجود اس کا ہونا ہے، ماہیت جو ہے کیا ہے؟ اس کی ذات ہے کہ جو دوسری چیزوں سے اس کو جدا کر رہی ہوتی ہے. بس جب یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئیں تو اب ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو چیزیں تو میرے ذہن میں آ گئیں لیکن خارج میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے. تو اب یہ جو خارج میں میرے سامنے ایک حقیقت موجود ہے، یہ ان دو کنسپٹ میں سے کون سی ہے؟ آیا میں اس کو وجود کہوں یا اس کو ماہیت؟ مثلا میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، میں اس کو وجود کہوں یا لیپ ٹاپ؟ عرف جو ہے ہمارا، اب بھی آپ سے بھی اگر سوال کروں تو آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے. اب بحث ہماری یہی ہے کہ واقعاً یہ جو سامنے ہمارے ایک حقیقت موجود ہے یہ وجود لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کا وجود ہے یا نہ خود لیپ ٹاپ ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ خارج میں جو حقیقت موجود ہے وہ وجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا کس چیز کا قائل ہے؟ وہ اصالت الوجود کا قائل ہے. یعنی قائل ہے کہ اس جہان ہستی کو، اس کائنات کو پر کرنے والی جو چیز ہے اس کو ہم وجود کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہ یہ ماہیت ہے، یعنی یہ لیپ ٹاپ ہے، وجود نہیں ہے، لیپ ٹاپ ہے. یہ موبائل ہے، وجود موبائل نہیں ہے. یہ پنکھا ہے، وجود پنکھا نہیں ہے. اگر وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ قائل ہے اصالت ماہیت کا. یہ میں نے جو مطالب آپ کو بیان کیے کہ مسئلہ اور فصل آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ ہم کیا بحث کرنے جا رہے ہیں. تو بحث ہماری یہ ہے کہ آیا خارج میں جو حقیقت ہے، مثلا میں خود ایک حقیقت ہوں، میں خود
وجود ہوں انسان کا یا خود انسان، یعنی وجود نہیں ہے، یہ جو حقیقت ہے یہ ماہیت ہے، یا وجود ہے، خالص وجود ہے. تو یہ ایک سوال، ایک فلسفی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس فصل کے اندر جو بحث موجود ہے انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم بحث موجود ہے، لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فصل کو بڑے سطحی نگاہ سے اگر دیکھیں تو بڑا، یعنی انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، اب چاہے یہ اس کو آپ وجود کہیں یا روٹی کہیں، سروکار جو ہے وہ میرا روٹی کے ساتھ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کا جو عمومی زندگی گزار رہے ہیں، سادہ اور سطحی زندگی گزار رہے ہیں، بہرحال ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ چاہے اس کو حقیقت کو جو مرضی سمجھے اپنی وہ زندگی گزاریں. یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور حقائق کو کشف کرنے کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو حل کر کے اپنے دوسرے جو فکری اور عملی اور سماجی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک جو ہے وہ میں نے فصل کا جو اصل دعویٰ ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس میں بحث جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے. اب اس کے اوپر دلائل کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں چل کے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. پس ہم نے اب بحث یہ کرنی ہے کہ آیا ہمارے سامنے جو یہ دو چیزیں آئی ہیں، جس کو ایک ہم نے مشترک چیز کہا وہ ہے وجود، ایک مختص چیز ہے جس کو ہم نے ماہیت کہا، اب خارج میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حقیقت میں وجود ہیں یا حقیقت میں ماہیت ہے. میں تھوڑا مطلب کو مزید کلیئر کرنے کے لیے آپ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر دوں. اصالت سے کیا مراد ہے ہماری، اس کو میں مزید کھول دیتا ہوں. ابھی تو میں نے فقط فصل کا جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ واضح کیا ہے. اصالت جو یہاں پر اس فصل کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس اصالت سے کیا مراد ہے. ایک مرتبہ ہم اصل کا معنی استعمال کرتے ہیں اپنے عرفی معنی کے اندر، وہ اصل اور نقل ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ اصلی چیز ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ نقلی چیز ہے. اصل اور نقل یہ کرتے ہیں. تو ہماری مراد جو فلسفے میں ہوتی ہے اصالت وجود کے اندر، وہ یہ اپنا عرفی معنی نہیں ہے جو اصل اور نقل کے اندر پایا جاتا ہے. یا بعض اوقات ہم اصل کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بحث ایک موجود ہے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ اس کا بدن ہے یا اس کی روح ہے. یہ ایک یہاں پر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. تو یہاں پر اصل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اساس اور بنیاد اس کا بدن ہے یا اس کی روح ہے. تو یہ ایک معنی اصل کا پایا جاتا ہے، لیکن ہماری مراد اصل سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصل کا کیا معنی ہے اصالت وجود کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں خارج میں مختلف آثار نظر آتے ہیں، مثلا پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے، اور اس قسم کے مثلا نور جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے، یہ جو ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں یہ کس چیز کے ہیں، اس کا منشا و سبب کون ہے. آیا اس کا منشا و سبب وجود ہے، یعنی وجود آگ ہے کہ جو جلا رہا ہے یا آگ جو ہے وہ جلا رہی ہے. تو اب جس بات کو ثابت کر دیا جائے گا دلیل کے ساتھ، ہم کہیں گے کہ وہ اصیل ہے. مثلا اگر ثابت کر دیا دلیل کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہے خارج میں وہ وجود ہے اور جتنی تأثیرات ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ وجود کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود اصیل ہے، اصالت الوجود کے قائل ہیں. لیکن اگر قائل ہو جائیں کہ خارج میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ماہیت ہے، جتنی بھی تأثیرات آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ماہیت کی ہیں اور وہی منشا و سبب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت اصیل ہے. ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے.
ہمارے ارد گرد جتنے حقائق ہیں، مجھ سمیت آپ سمیت جتنے بھی حقائق ہیں وہ وجود ہے، خارج میں وجود ہی پایا جاتا ہے۔ اس خارج کو پر کرنے کی والی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے وجود۔ وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی خارج میں۔ ہاں، یہ وجود جو ہے پھر مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ کبھی یہ وجود انسان کی شکل میں ہے، کبھی یہ وجود موبائل کی شکل میں ہے، کبھی یہ وجود درخت کی شکل میں ہے، اور باقی اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں، کبھی یہ وجود جو ہے وہ سمندر و پانی کی شکل میں ہے۔ تو یہ جو وجود کے اوپر مختلف شکل آئی ہے، یہ شکل وجود ہی کے اندر پائی جاتی ہے، اور انہی شکلوں کو ہم ماہیت کہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ بحث دقیق بھی ہے، مشکل ہے، لیکن اساسی اور بنیادی ہے، اسی لیے توجہ بار بار جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کیجئے گا۔ اگر نہ سمجھ میں آئے حتماً سوال کریں تاکہ پتہ چلے کہ فصل جو ہے وہ کتنی واضح ہوئی ہے آپ کے لیے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ مٹی کو گیلا کر کے اس کے ذریعے مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ مثلا اس مٹی کو گیلا کر کے خمیر بناتے ہیں، اس خمیر کے ذریعے پھر کبھی انسان بنا دیتے ہیں، کبھی گھر بنا دیتے ہیں، کبھی گھوڑا بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ گیلی مٹی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ گیلی مٹی ہے پوری ان تمام چیزوں کے اندر، لیکن یہ گیلی مٹی جو ہے اس نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسی گیلی مٹی کو، ایک ہی گیلی مٹی ہے، اس کو مختلف ناموں سے یاد کر رہے ہیں۔ کبھی اس کو گھر کہہ رہے ہیں، کبھی اس کو گھوڑا کہہ رہے ہیں، کبھی اس کو درخت کہہ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھیں کہ موم کو اگر لے لیں، اس موم کے ذریعے اگر آپ مجسمہ بنائیں گے انسان کا، انسان کے ایک فرد کا، تو آپ مثلا کہیں گے کہ یہ انسان ہے۔ اس موم کے ذریعے اگر آپ حیوان کا مجسمہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے یہ حیوان ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت انسان ہونا ہے یا اس کی حقیقت جو ہے وہ موم ہونا ہے، تو واضح سی بات ہے کہ چاہے وہ حیوان ہو یا انسان، اس کی حقیقت موم ہے۔ پہلی مثال کے اندر کیا ہے، چاہے گھر ہو یا گھوڑا ہو یا کوئی اور چیز بنائی ہے اس سے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، وہ گیلی مٹی ہے۔ تو جب یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی تو اب آتے ہیں اپنی مثال کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو ہمیں مختلف حقائق نظر آ رہے ہیں، یہ وجود کی حقیقت ہے، یعنی وجود ہیں یا ماہیت؟ تو ملا صدرہ کا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ وجود ہے، سب کچھ وجود ہے۔ ہاں، وجود مختلف شکلوں میں بنایا گیا ہے، ان شکلوں کو ہم ماہیت کہتے ہیں، لیکن اس کی پوری ہستی کو ہم جو ہے وہ وجود کہتے ہیں، اس کی پوری حقیقت کو ہم وجود کہتے ہیں۔ مختلف شکلیں کو ہم ماہیت کہتے ہیں، تو وجود ایک ہے یا مختلف ہے؟ وجود، حقیقت الوجود ایک ہی ہے، لیکن اس وجود کے آگے پھر مصداق مختلف ہیں۔ یہ وجود کبھی مصداقی طور پر انسان کے اندر ہے، یہ وجود جو ہے وہ مصداقی طور پر جو ہے وہ کبھی حیوان کی شکل میں ہے، تو یہ اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ بنتا ہے۔ یعنی مصداقی وہی ماہیت ہوا؟ نہ، مصداقی ماہیت نہیں ہوگا۔ عرض کیا کہ خارج میں فقط وجود ہے، ماہیت نام کی چیز نہیں ہے۔ صدرہ کے اس قول کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں آگے کہ صدرہ اس بات کا قائل ہے خارج میں فقط وجود ہے۔ ایک تیسری مثال دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ اگر آپ ایک سادہ کاغذ لیں، مثال دے رہا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اگر آپ خالی کاغذ رکھیں گے اپنے پاس تو وہ کاغذ کہلائے گا، لیکن اگر آپ اس کو گول صورت میں کاٹ دیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ دائرہ ہے۔ اگر آپ اس کو چورس کاٹ دیں گے تو کہیں گے یہ مستطیل ہے۔ اگر آپ اس کو تکونی کاٹ دیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ مثلث ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے کٹنے سے پہلے یہ کیا تھا، کاغذ، لیکن اب کٹنے کے بعد
یہ کبھی دائرہ ہے، کبھی مثلث ہے، کبھی مستطیل ہے، یعنی کبھی مربع ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف اس کو جو ہے وہ نام دیے جا رہے ہیں۔ یہ نام کیوں دیے گئے؟ چونکہ اس کے اوپر مختلف حد آ گئیں، اس کی حد بندی کر دی گئی۔ اگر اس کی حد بندی دائرے کی شکل میں کی تو نام دائرہ پڑ گیا، اگر اس کی جو ہے وہ حد بندی جو ہے وہ تکونی صورت میں کی تو اس کو مثلث کہہ دیا، اگر اس کو جو ہے وہ مربع کی صورت میں حد بندی کر دی گئی تو اس کو ہم نے مربع کہہ دیا۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، اس وجود کی جب حد بندی کی جاتی ہے تو اس وقت ماہیت وجود میں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، وجود کو ہم انسان کب کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کی حد بندی ہو جائے تو اس وقت کہیں گے یہ وجود اب انسان ہے۔ میں مثلا وجود ہوں لیکن یہ وجود انسان کہلاتا ہے، چونکہ اس وجود کی حد بندی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ پس انسان کو میں اس وجود سے سمجھتا ہوں، درست ہے؟ یعنی اس وجود کا نام انسان رکھا گیا ہے، اور اس انسان ہونے کو میں اس وجود سے سمجھ رہا ہوں۔ اور لیکن یہ ہے کیا؟ خود انسان ہے یا وجود انسان ہے؟ تو جواب ملا صدرہ کا یہ ہے کہ یہ وجود انسان ہے، چونکہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، وجود کے علاوہ کوئی اور چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔ ماہیت کو ہم سمجھتے ہیں، ماہیت وجود کی طرح خارج میں وجود نہیں رکھتی ہے۔ بس ماہیت کا جو مقام ہے وہ ذہن ہے، سمجھنے کے ساتھ ہے۔